پڑھا میں نے دین کو، جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے حجاب کرنا ہے۔ جو غزوہ مستضعفین کے حوالے سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا، اس کی جب تفصیلات میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ وہ تو امہات المومنین تھی، ان کی تو پاکیزگی کی، ان کی تو بڑائی کی جو ہے وہ گواہی اللہ نے قرآن میں اتار دی آیتوں کی صورت میں۔ آپ کو ایک دفعہ ایک جو آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے نا ملاقات کی، کہ آپ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے بارے میں بنیادی جو باتیں ہیں وہ جان لیں۔ لاہور کی باتوں کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسلم موسیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور کی باتیں۔ لاہور کی باتوں کی طرف سے ایک نئی بات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں تحریم قاضی ان کا نام ہے۔ ان کی جو خصوصی ان کی سٹوری جرنی یوں ہے کہ ناظرین انہوں نے 7-8 سال سے حجاب نہیں اتارا، کسی غیر محرم کو اپنا چہرہ تک نہیں دکھایا۔ ان سے جانیں گے کہ ان کی ہابی ہے، فیملی نے یہ دائرہ کار دیا۔ آج کل کے ینگ جنریشن میں، آج کل کے جو معاشرے میں کہتا ہوں کہ اس طرح رہنا، اور اس سے بڑی بات ناظرین یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بڑے نیٹ ورک کا ایک حصہ بھی ہیں یہ، اور وہاں پر بھی جاب کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ سوشل میڈیا کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے، اس کے اوپر حجاب کے اندر کام کرنا بہت بڑا میں کہتا ہوں کہ مشکل کام ہوتا ہے۔ ان سے جانیں گے کہ ان کا یہ لائف کس طرح، ان کا یہ جو اسٹرگل ہے کس طرح شروع ہوا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تحریم قاضی کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ تحریم قاضی، آپ نے جب سے اپنی ہوش سنبھالی ہے تب سے آپ نے حجاب نہیں اتارا کسی بھی فیلڈ کے اندر۔ آپ نے ایجوکیشن بھی حاصل کی ہے، نیٹ ورک کے آپ پارٹنر بھی ہیں، حصہ وہاں پہ ورک بھی کرتے ہیں، اور ادرز آپ نے دیکھا ہوگا ایکٹیویٹیز پر بھی جاتے ہیں۔ آپ نے جب سے اپنی ہوش سنبھالی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں 8 سال تقریباً ہو گئے ہیں آپ کو ہوش سنبھالی کو، آپ نے حجاب نہیں اتارا تب سے کیا وجہ؟ آپ کی ہابی ہے، پرسنل کیا چیز ہے؟ اچھا، ہوش تو شاید بہت پہلے سنبھال لیا تھا، لیکن جب اللہ کی طرف آئی اور جب پڑھا میں نے دین کو، جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا تو اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے حجاب کرنا ہے۔ اور پھر الحمدللہ میں اس چیز پہ جو میں نے ریزسٹ کی، کسی طرح سے نہیں کرنے دیا، کسی چیز کو انفلوئنس نہیں ہونے دیا، اور یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں نے تعلیم حاصل کی، جاب کی ایک انوائرمنٹ پر رہ کے، لیکن الحمدللہ میرا حجاب قائم رہا۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں شاید میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس میں اللہ کی بہت نوازش ہے مجھ پہ، بہت کرم ہے، بہت احسان ہے، ورنہ انسان کے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ ہر لمحہ آپ کو شیطان بہکا رہا ہے، آپ کے اندر آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو بہکانے میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ دعائیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ جو چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا تحریم، آج کل کے وقت میں آپ کو پتہ ہے نفسا نفسی کا دور ہے، اس چیز کو آپ نے کس طرح یکدم موو کیا؟ فیملی نے کہا، فیملی نے سپورٹ کیا اس چیز میں، حجاب کے بارے میں، آپ خود اپنا مائنڈ آیا اس کی طرف؟ نہیں، میں نے آپ کو بتایا جب میں قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ پڑھ رہی تھی تو جب میں نے سورہ نور کو پڑھا تو اس میں حجاب کے جو احکامات تھے، اور پھر جو غزوہ مستضعفین کے حوالے سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا، اس کی جب تفصیلات میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ وہ تو امہات المومنین تھی، ان کی تو پاکیزگی کی، ان کی تو بڑائی کی جو ہے وہ گواہی اللہ نے قرآن میں اتار دی آیتوں کی صورت میں۔ اچھا تحریم، آپ بھی ماشاءاللہ اسلامک دائرہ کے اندر رہ کے آپ نے حجاب مطلب زیب تن کیا جسم کے اوپر، آپ جو اب لائف پارٹنر وہ بھی اسلامی کی ملے آپ کو، کس طرح کا ملے؟ اچھا، لائف پارٹنر کے حوالے سے میں نے کچھ سوچ نہیں رکھا ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی طرف سے ہوگا جو بھی ہوگا، اور جب یعنی آپ کے آسمانوں پہ جوڑے بنتے ہیں تو جب زمین پہ ملاپ ہوتا ہے تو خود ہی دلوں میں آپ کے لیے احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر میرا استخارے پہ بہت زیادہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مشورہ کرنا، اور پھر یہ ہے کہ جو بہت سی میرے حوالے سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ میں کیسی زندگی چاہ رہی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ سامنے والے کے حوالے سے بھی میں یہ جانوں کہ خیالات اور نظریات کیا ہیں، کیونکہ آپ کے جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے ان پہ ہمیں پہلے بات کر لینی چاہیے، جو آپ کے لیے شادی کے بعد مسئلہ نہ بنے۔ آپ کو ایک دفعہ ایک جو آپ کو شریعت بھی اجازت دیتی ہے نا ملاقات کی، کہ آپ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے بارے میں بنیادی
جو باتیں ہیں وہ جان لیں. تو میں چاہوں گی کہ اس چیز پہ آپ لوگ دھیان دیا کریں، بجائے کہ آپ لانگ ریلیشن شپس میں چلے جایا کریں اور دوستی ہو پھر فرینڈ شپ ہو، آپ بنیادی باتوں پہ آئیں. آپ پوچھیں کہ کیا زندگی کے حوالے سے نظریہ کیا ہے، کیسے جینا چاہتے ہیں آپ، کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں. تو الحمدللہ میڈیا میں رہ کے کام بھی کر رہی ہوں، اپنی پہچان بھی بنائی ہے، شناخت بھی بنائی ہے، لیکن اللہ کا بہت احسان ہے کہ جس طرح سے ہوں ویسے ہی بنائی ہے، اس میں کوئی فیک طریقہ یوز نہیں کیا. اچھا، آپ کو پتا ڈاکومنٹس کے اوپر پکچر بھی لگتی ہیں، جس طرح آپ آئی ڈی کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آفس کاغذات جسے بھی کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کی پکچر حجاب کے اندر ہی ہے؟ دیکھیے میں تو یہ بالکل چاہوں گی کہ ایک ایسا ٹائم بھی آئے کہ ڈاکومنٹس کے اوپر پکچرز حجاب کے ساتھ ایکسیپٹ کی جائیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے قانون میں ابھی تک یہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا اس چیز کو کہ آپ حجاب کے بغیر حجاب کے ساتھ پکچرز بنوا سکیں اور پکچر لگا سکیں. تو کیا اپیل حکومت سے کہ یہ قانون لایا جائے؟ دیکھیں اب اس میں سیکیورٹی ایشوز بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں صرف اپنی کنٹری میں نہیں رہنا ہوتا، بلکہ ہمیں ٹریول کرنا ہوتا ہے، دوسری کنٹریز میں جانا ہوتا ہے، تو وہ ایک شناخت ہے. ہاں یہ میں ضرور چاہوں گی کہ وہاں پہ فیمیلز کو ہائر کیا جائے، جو خواتین کی تصویریں بنانے کے لیے خواتین کو ہی رکھا جائے وہاں پہ، اور جب وہ تھم امپریشنز وغیرہ لینے ہوتے ہیں تو خواتین ہوتی ہیں وہاں پہ، لیکن اس کو ریگولیٹ کیا جائے کہ وہاں جو بھی کام ہوتا ہے خواتین کا وہ خواتین ہی رکھی جائیں وہاں پہ. اچھا تحریم، آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ میرا تعلق وادی سون سے کیسر سے ہے. تو آپ وادی سون کیسر سے آپ نے وہاں سے آپ نے موو کیا لاہور کے اندر آئے، کیا لاہور کے اندر اسٹڈی کن کن یونیورسٹیوں سے کی؟ میں نے موو آن کیا تھا سرگودا یونیورسٹی سے، میرا بی ایس ہے الحمدللہ، ایم گولڈ میڈلسٹ. اور اس کے بعد میں لاہور موو ہو گئی تھی اپنی جاب کے سلسلے میں، اور کیونکہ بہت زیادہ شوق تھا مجھے پڑھنے لکھنے کا، تو پھر میرا ساتھ میں ایم فل میں ایڈمیشن ہو گیا. پھر یہاں پہ میں نے ایم فل کیا، اور ابھی الحمدللہ میں ایم فل سے فارغ ہوئی ہوں، اور ابھی پی ایچ ڈی کی طرف جانے کا میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز؟ اس کے علاوہ میں جاب کرتی ہوں، ایک پاکستان کا لیڈنگ میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کے ساتھ منسلک ہوں میں، اور کچھ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتی ہوں تھوڑی بہت کبھی کبھی، اور کبھی کبھی ایکٹیو نہیں بھی ہوتی ہوں. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ وادی سون سے ایک لڑکی یہاں پر آئی، کس طرح زندگی کو میں کہتا ہوں کہ اسلامی دائرہ کار کے اندر رہ کے زندگی گزارنا، 7-8 سال سے حجاب نہ اتارنا، کسی غیر محرم کے آگے سامنے چہرہ نہیں دکھانا، اتنے بڑے نیٹ ورک کے آپ کو پتہ سوشل میڈیا کی لائف اور فیلڈ ایسی ہے، میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو میڈیا کے چینلز ہوتے ہیں اس کے اوپر کسی عورت کسی لڑکی کے سر کے اوپر دوپٹہ تک نہیں ہوتا. یہاں تو ماشاءاللہ انہوں نے حجاب کیا ہوا 7-8 سال سے وہاں پہ جاب بھی کرتی ہیں، میں کہتا ہوں پھر بھی حجاب کے اندر رہ کے. اور بڑی بات ہے تحریم اتنا اس فیلڈ کے اندر، خصوصی یہ جو سوشل لائف میں میڈیا کی فیلڈ ہے، اس کے اندر آپ اسلام کے دائرے کے حجاب کے اندر رہ کے جاب کرتی ہیں، تو میں کہتا ہوں بہت بڑی بات ہے. تو تحریم کی سٹوری کے لیے، ان کی جرنی کے لیے، ان کی لائف کے لیے کوئی اچھا سا کامنٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسلم موسیٰ کو اجازت دیں اور دیکھتے رہیں لاہور کی باتیں پاکستان زندہ باد.